ہم نے ابھی میر درد کی پہلی غزل کو جو ہے وہ تفصیل سے پڑھا. اب دوسری غزل اس کے بارے میں اس کے سب سے پہلے الفاظ معنی کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. باغ جہاں، دنیا کا باغ. شاعر نے دنیا کو باغ سے تشبیہ دی ہے. جبر و قدر مراد تقدیر سے ہے. مختار ہر چیز پر قادر رہنے والا. یک لخت فوراً، اچانک یا یکدم. خار کانٹے. اغیار غیر کی جمع. ہم بن ہمارے بغیر. محملات بیکار باتیں. جگ دنیا. ربط گفتار گفتگو میں تسلسل. گرانی سختی. معجزن موجے مارنا. تشنا کام دیدار جلوہ دیکھنے میں ناکام. یہ تھے اس کے معنی. اب ہم اس کے اہم نکات کی طرف آ جاتے ہیں پوری غزل کے. خواجہ میر درد اصل میں فلسفہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. انہیں ہر شے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے. انہیں ہر قطرے میں دریا اور ہر قطرے میں سمندر نظر آتا ہے. گل ہو یا خار، یار ہو یا اغیار، مجبور ہو یا مختار، آخر کس کے تابع ہیں؟ سب اسی ایک خالق، ایک مالک اور ایک قادر مطلق اور کے فرما بردار ہیں. اس لیے انسان کو ذرا ہوش میں رہنا چاہیے اور اپنی ہستی اور اپنی قدر و قیمت کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس غزل میں اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے جس کا تعلق فلسفہ انسانی سے ہے. اب آ جائے گا پہلا شعر. باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں. گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے چل رہا ہے کہ انسان اس پر غور کرے تو انسان کی حقیقت خود بخود اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گی. بظاہر ہمیں ہر چیز دیکھنے میں تصاد نظر آتا ہے. مثلاً جہاں گل ہیں وہیں خار بھی ہیں. کوئی یار ہے تو کوئی غیر بھی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام صفات انسان ہی میں موجود ہیں. انہی میں مجبور ہیں، انہی میں مختار ہیں. اسی حقیقت کو نذیر اکبر آبادی نے ایک نظم آدمی کی فلسفی میں بیان کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہاں آدمی ہی ناس ہے اور آدمی ہی نور. یہاں آدمی ہی پاس ہے اور آدمی ہی دور. کل آدمی کا حسن میں ہے یہاں ظہور. شیطان بھی آدمی ہے جو کرتا ہے مکر و زور. ہادی وہ رہنما ہے سو ہے وہ آدمی. نظام جہاں ایک تلسماتی نظام ہے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. جو سمجھ جاتے ہیں وہ تو اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں یا پھر باہوش ہو جاتے ہیں، یا جو باہوش ہو جاتا ہے وہ اللہ کی یا خدا کی حکمتوں اور عظمتوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے. ہر چیز میں ایک نرنگی، ہر شے میں تصادم باہم ہے. آزادی ازدادی کا ہے یہ مجموعہ، دنیا یہی معیار بھی ہے. دوسرے شعر پہ آ جاتے ہیں. وابستہ ہے ہم سے گر جبر ہے وگر قدر. مجبور ہیں تو ہم ہیں، مختار ہیں
تو ہم ہیں۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جبر و قدر کا یعنی تقدیر اور تدبیر کا فلسفہ اگر ہم سے متعلق ہے تو پھر ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم ہی مختار ہیں، لیکن اس بات کا انکشاف کون کرے گا کہ ہم کس حد تک مجبور ہیں اور کس حد تک مختار ہیں؟ دراصل حقیقت سے واقف ہونا ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ تیسرا شعر: الفاظ خلق ہم بن سب محملات سے تھے، معنی کی طرح ربط گفتار ہیں تو ہم ہیں۔ تشریح شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر زبان میں جو الفاظ تخلیق کیے گئے ہیں وہ سب بیکار ہیں، اس لیے ہم اہل زباں ہیں۔ الفاظ کی تخلیق کا حق صرف ہمیں حال ہے، ہماری گفتار ہے جو ربط تسلسل ہے، وہ اس طرح ہے جیسے الفاظ کے معنی سے ربط ہوتا ہے۔ ہم معنی کی طرح میں ہماری ہی وجہ سے زبان کی شان قائم ہے۔ اب اگلا شعر ہے: تیرا حسن جگ میں ہر چند معجزن ہے، تس پہ بھی تشنہ کام دیدار ہے تو ہم ہیں۔ اس شعر کا تعلق عشق حقیقی سے ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی کی ذات دنیا کی ہر چیز میں آپ کا نور ہر جگہ پر انگڑائیاں لے رہا ہے، ایک ایک ذرہ آپ کے نور اور حسن سے درخشاں ہے۔ لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں آپ کے دیدار سے، آپ کے جلوے سے محروم ہوں۔ اسے میں اپنی بدقسمتی سمجھوں یا بد نصیبی تو پھر کیا کروں؟ پھر وہ اپنے خالق کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے مالک، مجھے اپنے جلوے سے محروم نہ کیجیے، اپنا جلوہ دکھا دیجیے جس کے دیکھنے کے لیے میں بےتاب ہوں۔ آخری شعر: ویسے اس شعر میں تصوف کا بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ موجود ہے۔ اوروں سے تو گرانی یک لخت اٹھ گئی، آخری شعر: اس اے درد اپنے دل کے گربار ہیں تو ہم ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے درد، افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ اوروں پر اگر عشق کی وجہ سے کوئی مصیبت نازل ہوئی تو وہ فوراً ہی ختم ہو گئی، اور محبوب حقیقی نے ان پر نظر کرم فرما دی، مگر درد کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے عشق میں مسلسل تڑپ رہا ہے اور اپنے دل پر ان کے عشق کا بوجھ لیے بیٹھا ہے، مگر یہ بوجھ کم نہیں ہوتا، اور وہ ہر نظر التفات نہیں کرتے، اسے بھی اسی میں اپنی بد نصیبی تعبیر کروں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے اپنے سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں اسی کے خیال نہیں کرتے، یہ سمجھ کر یہ تو اپنا ہی ہے، دوسروں کو اپنا بنانے کے لیے ان پر کرم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان کی عنایات سے میں محروم ہو گیا ہوں۔ ویسے اس شاعری میں اگر دیکھا جائے تو میر درد نے بڑے اعلیٰ پائے کی شاعری کی ہے۔ آخری شعر میں تھوڑا سا انہوں نے شکایت بھی کر دی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں شکایت نہیں ہوتی۔ یہ میں میر درد کی بات نہیں کر رہا، ان کی ایک اپنی لائن تھی جس کو لے کر وہ چل رہے تھے، لیکن میں ہر ایک میں اپنا ایک خیال ضرور بتاتا ہوں۔ ان کی شاعری اعلیٰ پائی کی شاعری ہے، جس پہ کوئی شک نہیں ہے،
لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے جو میں نے ابھی تھوڑا سا بتایا کہ اگر عشق حقیقی میں کوئی چل رہا ہے تو میرے خیال سے شکایت جائز نہیں ہے، اس کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کب اس کی رحمت آپ پر برس جائے، چاہے وہ زندگی کے آخری لمحے کا آخری سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو، اور آپ کی زندگی کی ہر چیز کو دھو ڈالے، تو آخری سانس تک اس امید کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت۔